رسول اللہ مجاہد سنیا زندہ آباد۔ ملت اسلامیہ، آج ہم لوگ تمام سنی تنظیموں کے ذمہ داران، شہر سنی تعزیہ کمیٹی، غلامان اسجد رضا فاؤنڈیشن، سنی کونسل، صدر الشریعہ گروپ، صدر الشریعہ اکیڈمی کے ذمہ داران، نوجوانان مچھلی بازار آج مجاہد اہل سنت جناب جاوید انور صاحب کے مکان پر آئے۔ ہمارا مقصد آنے کا یہ تھا کہ آنے والے دن جو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی سابقہ روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی جو روش کو جاری و ساری رکھتے ہوئے جو جلوس 12 ربیع النور کے دن نکلتا ہے، اسی دن نکالا، جبکہ کچھ لوگوں نے مہاراشٹر بھر کے اندر یہ ماحول بنایا کہ فلاں ایسا فلاں ویسا، لیکن ساری باتوں کو درکنار رکھتے ہوئے ان تینوں لوگوں نے، جناب یوسف الیاس صاحب، اشرفی شفیق رانا، جاوید انور صاحب، یہ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ کو مجبور کر دیا کہ ہم جو ہمارے آقا کی یوم ولادت کا دن ہے، اسی دن جلوس نکالیں گے، جس طریقے سے 105 سال سے جلوس نکلتا آیا ہے۔ حالانکہ طرح طرح کے ڈپارٹمنٹ کے دباؤ آئے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کی روش پر قائم رہتے ہوئے سرکاری محکمے کو یہ بتا دیا کہ تم جو سوچ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، لیکن جو تم سوچے تھے وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلوس اس طریقے سے امن و شانتی کے ساتھ، جو آقا پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ان کا جلوس پورے امن و شانتی کے ساتھ نکلا اور اپنی اختتام کی منزل پر جا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ مالیگاؤں شہر اتنا حساس و بساس شہر ہے۔ مالیگاؤں شہر کی عوام نے یہ بتا دیا کہ مالیگاؤں میں ہندو مسلم بھائی چارگی کا ایک پیغام دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم لوگ سب لوگ آئے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان لوگوں کا پھولہار کرنا چاہیے۔ اتنا ہی کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں عمران رضوی صاحب اور ان کے جو رفقۂ کار، ان کے ساتھ جو تنظیموں کے لوگ آئے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہم اس اعزاز اور احترام کے قابل نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کام لے رہا ہے۔ میں تنہا نہیں ہوں، پوری سنیت اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری امت اس بات کی متقاضی تھی کہ جس دن ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہم اسی دن تہوار منائیں گے، اسی دن ہم عید میلاد النبی کا جلوس نکالیں گے۔ پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی، لیکن اور یہ ہمارا بولنا اس لیے تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تنہا مسلمانوں کے لیے یا کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اور جو شخصیت سارے عالم کے لیے رحمت ہو، اس کے جشن میں کوئی تنازع کوئی تفرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ 1400 سال سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے، مگر کبھی کہیں کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اور تمام تہوار ٹکرائے موسموں کے تغیر کے حساب سے۔ کبھی ہندو بھائیوں کا تہوار آیا، کبھی بدھسٹ بھائیوں کا تہوار آیا، کبھی کرسچنوں کا تہوار آیا، مگر اس کے باوجود ہمارے تہوار میں کبھی امن میں خلل نہیں پڑا۔ ہم اس بات کے متقاضی تھے، ہم اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو مل جل کر کے تہوار منانے دو۔ یہ خاص طور سے ہندوستان کی، بھارت کی مٹی کی یہ خوبی ہے کہ یہاں الگ الگ دھرموں کے لوگ رہتے ہیں، مگر سب مل جل کر کے بھائی چارگی سے رہتے ہیں۔ گنپتی کے منڈل کے لوگ بھی اس قسم کے کوئی خیالات ان میں نہیں تھے کہ ادھر سے جلوس نہ آوے، مگر اس کے باوجود یہ سب تنازع تھا۔ تو ہم لوگوں نے، میں نہیں بول رہا ہوں، میں جان بوجھ کر کے بولا، کچھ لوگوں کو میں کی عادت ہے، یہ سب ہم لوگوں کی مشترکہ جدوجہد کا
سب لوگوں کی مشترکہ کوششوں کا، جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر کے دعائیں دی، جنہوں نے سڑکوں پر آ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جنہوں نے ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے اس وقت جب آخری 2 میٹنگ کے لیے کارپوریشن پولیس اسٹیشن بلایا گیا تو لگ بھگ 700-800 لوگوں کا مجمع تھا. تو کوئی تنہا کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا، یہ سب لوگوں کی مشترکہ جدوجہد تھی. ہمارا یہ اعزاز میں ایسا مانتا ہوں کہ پورے شہر کی عوام کا اعزاز کرنا چاہیے. ہم اس کے قابل نہیں ہیں اور ہم کو یہ واہوائی اور یہ نہیں چاہیے. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول کر لے. اور ہم نے ڈپارٹمنٹ کو دکھایا کہ ہم نے اسی دن جلوس نکالا، پرامن طریقے سے نکالا. اور جو لوگ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ جلوس اس دن نکلے گا تو کچھ ہو جائے گا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پورے مہاراشٹر میں جہاں جہاں پر 16 تاریخ کو پیر کو جلوس نکلا وہاں پر کہیں بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. لیکن جہاں پر دن بڑھائے گئے، جہاں 18 تاریخ کو نکالا گیا بھیونڈی میں بھی واردات ہوئی، جہاں 19 تاریخ کو نکالا گیا ڈونڈائچا میں نندوروار میں وہاں بھی واردات ہوئی. تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو صاف کر لیں. اگر کچھ ہونا ہے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے اوپر دباؤ نہ لائیں. ہم لوگ اللہ کے جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس کے حکم پر چلنے والے لوگ ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے، کیونکہ ہم چاند کے حساب سے چلتے ہیں اور چاند کو دکھانا یہ اللہ کی قدرت میں. کوئی دنیا کی طاقت چاند کو اپنے وقت سے پہلے نکال نہیں سکتی، اپنے وقت سے مؤخر نہیں کر سکتی. تو دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوتا ہے. اور ہم لوگ جب چاند دکھتا ہے تب روزہ رکھتے ہیں، چاند دکھتا ہے تو ہم عید مناتے ہیں، چاند دکھتا ہے اس کے حساب سے ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں، چاند دکھتا ہے اسی کے حساب سے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. تو ہم لوگوں کو دین کے تعلق